کروں؟ حضور نے ہر بات ان کی قیمتی ہے. آقا فرماتے میرے اللہ نے مجھے ادب سکھایا. کیا سکھایا؟ ادب. اور فرماتے میرے اللہ نے ادب میں مجھے 3 باتیں سکھائی. اگر آپ ان 3 باتوں پہ عمل کر لو گے نا، گھر میں بھی محبوب، بستی میں بھی محبوب، محلے میں بھی محبوب، گاؤں میں بھی محبوب، زمین پہ بھی محبوب، آسمانوں میں بھی محبوب. کون سی 3 باتیں؟ نمبر 1، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ. توڑنے والے نہ بنو، جوڑنے والے بن. جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ. اب یہاں تو ہر آدمی گھمنڈ کا پتلا بن کے بیٹھا ہے. فرعون اور نمرود سے کم کی ڈگری تو ہے نہیں آج کل. یہ ہے نا، یہی حال ہے. میں ہر آدمی کے اندر میں ہے. جس دن اپنی میں گئی اس دن اللہ مل گیا. لوگ کہتے ہیں اللہ کہاں ملتا ہے؟ کعبے میں ملتا ہے، تسبیح میں ملتا ہے، مصلی میں ملتا ہے. اللہ نے خود بتایا کیسے ملتا ہے. ایک دن حضرت داؤد نے کہا تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے نکال دے، پھر میں ہی میں ہوں. ہاں، یعنی یہ بات ہے. تو بندہ اپنی میں ختم کر دے. جس کی میں ختم ہو گئی پھر اس کو وہ ملا. کسی عبادت میں وہ نہیں ملتا جو میں کے ختم میں ملتا ہے. اور کوئی گناہ اتنا برباد نہیں کرتا جتنی میں برباد کرتا. سب کو شیطان نے برباد کیا، شیطان کو اس کی میں نے برباد کیا. اور اس کی میں پہ قرآن نے کہا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. میں نکال دو، گھر میں بھی میں نکال دو. مولا تو ہی اپنے کچھ بھی نہیں. تو جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ. نمبر 2، جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا. بہت ٹف ہے. کھانے سے پہلے نمک چکھنا آسان ہے، مہینے میں 2-3 مسواک ختم کرنا آسان ہے. یہ بہت مشکل. جو دور بھاگے اس کے، اور پھر چلے جائیں نا جب قریب، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ہاں، جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا. پھر فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر. جو تجھے محروم کرے اس کو عطا. یہ 3 باتیں آقا فرماتے میرے اللہ نے مجھے ادب سکھایا. آئیے ہم سب آج عہد کر کے اٹھیں، جو جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں دین کا کام کریں گے انشاءاللہ. سنی دعوت اسلامی جیسا خوبصورت پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے. اگر آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں اس سے جڑ کے کر سکتے. ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہماری امید ٹیم کام کر رہی ہے. دعوت و تبلیغ کی فیلڈ میں کرنا چاہتے اس میں کریں. تاجر تجارت کی فیلڈ میں لوگ کہیں گے یہ پاگل تو نہیں ہوا، سب کو دین کے کام کی بات کرتا ہوں. میں نے کہا میرے عزیز ہمارا قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اگر جیل میں چلے جاؤ تو جیل میں بھی دین کا کام کرو. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، انہوں نے وہاں بھی دین کا کام، وہاں بھی رکے نہیں، وہ جیل میں بھی. حضرت یوسف گئے تھے جیل میں اکیلے. اب جیل میں کوئی شریف لوگ جاتے ہیں؟ 99% تو سارے بدماش ہی جاتے ہیں نا. ایک آدھ کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے کہ جس کو لوگ زبردستی ظلم کر کے ڈال دیتے ہیں. ایسے ہی تو ہوتا ہے نہیں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شریف ہوتے ہیں اور ان کو ظلم کے طور پہ ڈال دیا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو تو ظلم و جبر کے طور پہ ڈالا گیا تھا، بلکہ انہوں نے تو دعا کی تھی اللہ گناہ سے بہتر میرے لیے جیل ہی ہے، مجھے جیل میں ڈال دے تاکہ میں کم سے کم بچ تو جاؤں اس زلیخا کے مکر سے. اور پھر آپ جیل میں گئے تو جیل میں آپ نے دین کا کام کیا. گئے تو اکیلے تھے، نکلے تو وہ سارے مسلمان ہو گئے. حضرت مجدد الفسانی جیل میں تھے، گوالیئر کی جیل میں. جب حضرت مجدد الفسانی گئے تو آپ اکیلے گئے. اور جب آپ کو جہانگیر نے آزاد کرنے کے لیے کہا آپ کو آزاد کر دیں گے، فرمایا میں اکیلے نہیں نکلوں گا جیل سے، ان سب کو نکالو. کہا کتنے؟ کہا 4000. کہا 4000 مجرم نکلیں گے تو میری حکومت کا کیا ہوگا؟ اور فرمایا کل تک مجرم تھے، میں نے ان پہ اتنی محنت کیا، وہ مجرم نہیں رہے بلکہ وہ مجرموں کو ختم کرنے والے بن گئے. مجدد الفسانی نے جیل میں رہ کر کے 4000 لوگوں کو ولایت کے مقام پہ پہنچایا. یہ دین کا کام. جہاں بیٹھو، جنازے میں بھی جاؤ تو دین کا کام کرو، شادیوں میں بھی جاؤ تو دین کا کام کرو. لیکن آپ سے اتنا کہتا ہوں جب کسی کی اصلاح کرنا نا تو اس کے لیے بھی طریقہ وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ کا. کوئی غلطی کر کے آتا وہ ادھر کھڑا رہتا، حضور علیہ السلام ادھر کا رخ کر کے کہتے اس قوم کا کیا ہوگا جس قوم میں ایسا گناہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. یعنی اس کو شرمندہ نہیں کرتے. ایک خوبصورت سی بات یاد آئی اینڈ خط کرتے کرتے. ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی وضو غلط کر رہا ہے. توجہ کرنا، آج کل اسلام لوگ کیسے کرتے ہیں؟ مار دھاڑ کے عزت اور آبرو پہ حملہ کر کے، ہے نا، یہ سب کرتے ہیں، طنز کر کے، تانا دے کر. ہمیں یہ نہیں کرنا. ہمیں وہی انداز جو ہمارے آقا نے سکھایا، دل جیت کر، نہ عزت نفس کا خیال کر کے. حسنین کریمین
جنہوں نے آنکھ ہی کھولی رسول اللہ کی گود میں ہیں. یار اتفاق کی بات کہ آج شاید 5 شعبان بھی ہے اور میرے امام حسین کی ولادت کا دن بھی ہے. 2-3 اقوال ہے, کچھ لوگوں نے 3 لکھا, کچھ نے 4 لکھا, لیکن اکثر اہل سنت نے 5 لکھا. تو آج ان کی ولادت کا دن بھی, اللہ ان کی ولادت کا صدقہ عطا فرمائے, اللہ ان کی ولادت کی خیرات عطا فرمائے. ان کا ذکر آ گیا تو ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا ہے, دونوں شہزادے دیکھ رہے ہیں, دونوں نے بات کی. حضرت امام حسین نے کہا بھائی جان یہ غلط وضو کر رہے ہیں بڑے میاں. تو کہا پھر اگر ٹوکیں گے تو ان کا دل دکھے گا. کہا پھر کیسے کریں, اصلاح بھی تو ضروری ہے نا, وضو صحیح کروانا ہے ان کو. کہا چلو چلتے ہیں. گئے اور جا کے کہتے چچا ہم دونوں چھوٹے بچے ہیں اور ہمیں ایسا خوف لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم لوگ صحیح وضو کرتے یا نہیں کرتے, تو ایک کام کریں ہم دونوں باری باری وضو کرتے ہیں, آپ ہمارا وضو دیکھیں, اگر ہم کہیں غلطی کریں تو آپ ہماری اصلاح کر دیں. بڑے میاں نے کہا ٹھیک ہے بچوں وضو کرو. تو حسن مجتبیٰ پاک نے کیا, امام حسین نے کیا, دونوں نے وضو کیا تو وضو ہو گیا. تو بڑے میاں نے کہا کون ہو تم, آپ لوگ کون ہیں؟ تو کہا جس کا کلمہ پڑھتے اسی کے نواسے ہیں. تو ماتا چوم کر کہتے شہزادو تمہارے گھر سے تو دین چلا ہے, تم کیا غلط کر سکتے ہو, تم نے میرے وضو کی اصلاح کر دی. یہ طریقہ ہونا چاہیے اصلاح کا, ایسے طریقے سے کیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا. ناظرین اکرام, اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.